اسرائیل نے اسکولوں اور ہسپتالوں کے بعد اب پناہ گزینوں کے کیمپوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان سے اسامہ بن لادن کے لیے جاسوسی کرنے والی ایک تنظیم جو ہے اس نے بھی ایک بیان دیا ہے فلسطینیوں کے معاملے کے اوپر۔ نیوزی لینڈ نے ایک اعلان کیا ہے اسرائیلیوں کے حوالے سے، اور حماس نے ایک کارروائی کی ہے لبنان سے۔ کیا ہوا ہے یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ میں ہوں علی رضا الوی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، فالو کریں، اور اپنی کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں۔ عالمی ضمیر تو شدت سے سو رہا ہے، بڑی گہری نیند سو رہا ہے، اور وہ لوگ جو کتوں، بلیوں اور کاکروچوں کی موت کے اوپر بھی چیں چیں چاں چاں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، وہ بڑی خاموشی سے، بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ فلسطینی بچے اگر مر جائیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلسطینی عورتیں ماری جائیں تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تازہ ترین کارروائی میں یہ ابھی سے جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کچھ گھنٹے پہلے کی کارروائی ہے، اس کارروائی میں 30 افراد شہید ہو گئے ہیں، اور یہ ساری کارروائی کیمپوں پہ کی گئی ہے، جو پناہ گزینوں کے کیمپ ہیں، جن کو گھر جن کے تباہ کر دیے گئے ہیں اور جن کی رہائش کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، ان کو آپ کو پتا ہے کہ کیمپوں میں ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگ بیچارے کیمپوں میں لٹے پٹے مرے ہوئے لوگ جب کیمپوں میں پڑے ہیں، اپنی زندگی کی سانسیں گن رہے ہیں اور اپنے مرے ہوئوں کے لیے تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تو اب ان کیمپوں پر بمباری کی ہے اسرائیل نے، اور اس بمباری میں 30 افراد شہید ہو گئے ہیں، جس میں یہ بمباری نوسیرت کے علاقے میں، بوریجی کے علاقے میں، خان یونس کے علاقے میں، اور اسی طرح کچھ اور علاقوں میں یہ بمباری کی گئی ہے، جس میں 30 افراد کی شہادتیں جو ہیں وہ یقینی طور پر کنفرم ہو چکی ہیں، لیکن عملاً یہ شہادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ ہے جو یورپین میڈیا، اسرائیلی میڈیا وہاں سے رپورٹ کر رہا ہے، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا اسامہ بن لادن کی، آپ کو پتہ ہے یہاں سے پاکستان سے ایک تنظیم نے جاسوسی کی تھی، جس کو پھر چودھری نثار کی وزارت داخلہ کے زمانے میں یہاں سے پھر بین کر دیا گیا تھا، سیو دا چلڈرن۔ اس تنظیم کے ایک رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے بچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، بڑے برے طریقے کے ساتھ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور بچے جو ہیں ہم مسلسل ان کو، جو بمباری سے نہیں بچے مرتے، یا جن کو بمباری سے کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتے ہیں، وہ سلو پوائزننگ کے ذریعے مارے جا رہے ہیں۔ سلو پوائزننگ کی انہوں نے پھر ڈیٹیل بتائی، انہوں نے کہا کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ خوراک کی قلت سے مر رہے ہیں، وہ بیماریوں سے مر رہے ہیں، وہ ڈائریا سے مر رہے ہیں، وہ ہیضے سے مر رہے ہیں، وہ ٹائیفائڈ سے مر رہے ہیں۔ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے فلسطینیوں کی، کچھ بمباری کے ذریعے، کچھ بیماریوں کے ذریعے، اور یہ صورتحال شدت اختیار کر گئی، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک اپنے گہرے کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ جو بمباری کے ذریعے یہ ساری صورتحال خراب کر رہے ہیں، اور گھروں کے گھر تباہ کر رہے ہیں، اور وہ جو عمارتیں تھیں، جو پلازے تھے، جو بلڈنگز تھیں، ان کو انہوں نے جب کھنڈروں میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہاں اب صرف میدان، چٹیل میدان بچ گئے ہیں، یا کھنڈر ہیں، وہ آثار ہیں گرے ہوئے گھروں کے، تو اس کے بعد اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزالیل سموٹریچ، اسے بیزالیل نہیں سمجھ آ رہی تو ذلیل کر لیں، ذلیل صاحب، ذلیل آدمی نے یہ کہا ہے کہ ہم 3300 نئے گھر بنا رہے ہیں یہودیوں کے لیے، غزہ کی پٹی کے اوپر، مغربی پٹی کے کنارے پر 3300 نئے گھر بنائیں گے، اور جہاں یہ اسرائیلی موج مستی کریں گے، لیکن فلسطینی جو ہے وہ قبروں میں جائیں گے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ہماری جو عالمی ضمیر ہے، وہ تو پھر جس کو ہم کچوکے دے دے کے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو بہت گہری نیند سویا ہوا ہے۔ تو البتہ نیوزی لینڈ نے اس کے اوپر شدت کا اظہار کیا ہے، نیوزی لینڈ نے اس کے اوپر ریاکشن دیا ہے اس فیصلے کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لیکسن اور وزیر خزانہ وینسٹن پیٹرز نے کہا ہے جناب کہ یہ بہت زیادتی ہے، یہ بہت غلط فیصلہ ہے، یہ اسرائیلی انتہا پسندی ہے، اور اسرائیل کی یہ انتہا پسندی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کی اس انتہا پسندی کی وجہ سے نیوزی لینڈ نے انتہا پسند اسرائیلیوں کے نیوزی لینڈ کے سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، چلے جی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو بولا۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، جن کا مسئلہ ہے وہ جانے، جو مر رہے ہیں وہ جانے، اور بس ایک
कॉस्मेटिक टाइप एक एक्टिविटी करते हैं कि जनाब बस मुज़ाकरात हो रहे हैं, रोकने की कोशिश हो रही है, सीज़ फायर हो रहा है, अगले हफ्ते हो जाएगा, उससे अगले हफ्ते हो जाएगा, और इसराइल दिन रात हर 10 मिनट के बाद बमबारी कर रहा है ताकि वो सफ़ा 80 से मिटाने की ही पोजीशन में है। लेकिन ज़ाहिर है जैसे अल्लाह बचाएगा उसे कोई नहीं मार सकता, लेकिन उनका प्लानिंग तो यही है कि इसको बिल्कुल सफ़ा 80 से मिटाना है, हमास को बिल्कुल ख़त्म करना है, फ़लस्तीनियों की बिल्कुल नस्लकुशी ख़त्म करनी है। और उधर आलमी अदालत इंसाफ में केस लगा हुआ है, उधर दुनिया सड़कों पर है, लेकिन वो अपना काम किए जा रहे हैं। और इसराइल, वो अमेरिका का वो बुढ़ा नीम पागल जो बाइडन, हम तो समझते थे कि ट्रंप भी पागल है, लेकिन ये जो नया आया है ये उससे भी बड़ा पागल है, जो उसकी हमायत में खड़ा है डट के, और बहुत बुरी तरह अमेरिका के अंदर इसके खिलाफ भी अवाम जो है बहुत बुरी तरह इसके खिलाफ है। और इसको बहुत जगहों पे जो वहाँ काउंटिंग माउंटिंग के कुछ मसाइल आपको पता है डिबेट्स के चल रहे हैं आजकल, तो वहाँ इसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है और लोग इसको लानत मलामत कर रहे हैं। अच्छा, ये एक खबर जो मैंने कहा कि हमास इसके हवाले से क्या कर रहे हैं। हमास ने 40 मिसाइल मारे हैं लबनान से 40। हमास ने कहा है कि हमने 40 मिसाइलों से हमला किया है लबनान के इलाके से, हमने इसराइल के इस इलाके के ऊपर और इसराइल के सहूनी इंतहा पसंदों के टारगेट्स किए गए हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनकी फौज के जगहों को निशाना बनाया गया है। इन बयान में उन्होंने उस डिटेल नहीं बताई कि उसमें कितना नुकसान हुआ है, और न ही इसराइल की तरफ से ऐसी कोई खबर अभी तक आई है। लेकिन जाहिर है कि 40 मिसाइल गए हैं, कुछ नकारा भी बना दिए गए हों, तब भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान किया होगा। मिसाइल अपनी जेब में फूल डाल के तो नहीं लेके गए होंगे, तो वो भी कुछ ना कुछ वहाँ ऐसे हुए है। और यमन के हवाले से आपको अपडेट करना होता है, तो यमन में बड़ा एक अजीब काम हुआ कि जर्मनी ने अपना एक बेड़ा जहाज जो भी कहें वो भेजा ये हौसियों के खिलाफ और इनकी मदद के लिए। तो इसके ऊपर ये यूरोपीय यूनियन के मिशन में शामिल है, कि इसके ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया है अमेरिका ने, कि कोई और समझ के उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया और उससे कोई थोड़ा सा जुज़वी से उसको नुकसान भी पहुंचा। फिर उसका जिसका जायजा लिया गया, फिर पता चला कि नहीं ये तो फ्रेंडली फायर था। आपको पता है ना, ये अमेरिका के फ्रेंडली फायर से पहले भी काफ़ी नुकसान होते रहे हैं, अफगानिस्तान में भी और इराक में भी। तो ये फ्रेंडली फायरिंग ये जानबूझ के करते हैं, या इनकी कैलकुलेशन गलत होती है, या वो चलाने वाले लोग नीम पागल हो चुके हैं नफसियाती तौर पर, तो उसका नुकसान हुआ। बहरहाल वो बाद में फिर वो यारी दोस्ती वो वेरी सॉरी वाली बात करके जर्मनी और वो उनका मामला क्लियर हो गया है। अलबत्ता जो आपको एक खबर दी थी कि इसको सीज फायर के मामले को आगे बढ़ाने के लिए बात हो रही है, तो मास्को मेजबानी कर रहा है। उन्होंने अल-फतह के लोगों को भी बुलाया है और हमास के लोगों को भी बुलाया है, और मास्को वहाँ बैठ के तो इनको वेलकम कर रहा है और वहाँ इनको राजी कर रहा है कि ये जंग बंदी पर तैयार हो जाए। तो अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी मेहरबानी है जनाब, इसको सब्सक्राइब कर लें। वैसे हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो अगर आपका फीडबैक इसी तरह चलता रहा तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे बैठ के, टीवी पे बैठ के हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बड़ी पाबंदियाँ हैं। पाबंदियाँ नहीं, सॉरी, बहुत मीडिया आज़ाद है पाकिस्तान में, तो यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। अली की को इजाज़त दीजिए, अल्लाह